بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 39 ہے، 39، اور آج کے درس کا عنوان ہے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چلیے حدیث سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ تیسری بات، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اس کام کے لیے لکھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ چوتھی بات، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ دنیا اسے مل جائے، یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کرے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کام تو بہت اچھے کرتے ہیں مگر ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیت کے اچھے اور درست نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال کے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، اس لیے کہ سارے ہی اعمال کے نتیجے عمل کرنے والے کی نیت کے مطابق اور موافق ہوتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حدیث کا تعلق اخلاص سے نیت سے ہے، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی بندے کے ہر عمل میں اس کی نیت میں اخلاص شامل ہو جائے۔ جس طرح دودھ میں شکر ڈال دی جاتی ہے تو اس کی لذت اور مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اعمال میں اخلاص کی شیری بھی ملا دی جائے تو اعمال کی لذت میں، مقبولیت میں اضافہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے 5 وقت نماز ادا کرے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی طلب اپنے دل میں رکھے، حج اور عمرے کے سفر اور ارکان کی ادائیگی کے وقت مخلوق سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کا محتاج بن کر اپنے قدم بڑھائے تو اس کی یہ نیت اس کے اعمال میں بہترین نتیجے پیدا کرے گی۔ آدمی اور بانی کا فریضہ انجام دے اور نیت یہ ہو کہ پروردگار نے جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، اسی طرح میری قربانی کو بھی میرا پروردگار قبول کر لے گا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بامقصد جملے کا یہی مطلب ہے کہ آدمی عمل سے پہلے اور عمل کے دوران میں جس قدر اعلیٰ اور وسیع نیت کرے گا، رب ذوالجلال اس کو اس کی نیت کے موافق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جائے گی۔ یعنی اگر یہی خالص اور پاکیزہ نیت سے کسی نے ہجرت کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس کی نیت کے مطابق اسی معیار کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کی نیت پر زوال آ گیا اور اس نے صرف دنیا کمانے کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے نیت کی تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ عورت تو مل جائے گی، لیکن چونکہ اس کی نیت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے تو ایسا شخص اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ ایسے شخص کو تو وہی ملے گا جس کا اپنے دل میں اس نے ارادہ رکھا ہے۔
یہ حدیث ہم سب کو اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لو اور یہ احتساب کرو کہ میں یہ عمل آخر کیوں کر رہا ہوں. میں نے صبح سویرے اپنا گرم بستر چھوڑ دیا, سخت سردی کے راتوں میں اٹھ کر وضو کیا, رب الجلال کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کی اور دل پوری طرح اپنے حقیقی پروردگار کی جانب متوجہ رہا, اور اس نے یہ سب کچھ اپنے حقیقی پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو وہ خوش نصیب اپنے رب کی جانب سے وہ اجر و ثواب پائے گا کہ جس کا تصور وہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا. بعض مرتبہ ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں اور ہماری نیت بھی خراب نہیں ہوتی, لیکن ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے انجام دے دیتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ آدمی بدنیت نہیں ہوتا, ہاں وہ بے نیت ضرور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں کی انجام دہی سے قبل اپنی نیتوں کا استحضار کر لینا چاہیے کہ آخر ہم یہ ساری عبادتیں کس مقصد کے انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.